اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا ختیم الانبیاء والمرسلین۔ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمادی الثانی کے اس پہلے جمعۃ المبارک میں مسجد حاضر ہو کر اپنا ذکر اور اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلائل الخیرات شریف میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، اگر تم پر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو مجھ پر درود پاک پڑھو، اس لیے کہ تمہارا درود پڑھنا مصیبتوں کو دور کر دے گا، پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور تم درود پڑھو گے اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ آج نیت کریں انشاءاللہ ہم حضور پر روزانہ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ میں ہر جمعۃ المبارک کچھ دیر کے لیے کسی ایک صحابی کا ذکر کروں گا۔ آج انشاءاللہ جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہیں جناب ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضور نے حق کی صدا بلند کی اور نعرہ توحید بلند کرتے ہوئے جب حضور نے دعوت اسلام دی، یہ خوبصورت فضائیں، یہ خوبصورت مہک جب فضاؤں میں پھیلنے لگی تو پہلے حضور نے دعوت تبلیغ قریشیوں کو دی، اہل قریش کو دی، پھر قریش کے باہر حضور نے دعوت تبلیغ شروع کی۔ قریشیوں کے بعد، اہل قریش کے بعد یہ توحید کی دعوت بنو مخزوم کے قبیلے تک پہنچی۔ بنو مخزوم میں ایک نوجوان ہے، بڑا ہی عقلمند نوجوان۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ بنو مخزوم میں سب سے عقلمند ترین نوجوان کا نام جناب ارقم تھا۔ سیدنا صدیق اکبر ان کے پاس گئے اور پیغام دیا، اے ارقم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور ہمارا رب، ہمارا خالق و مالک اللہ ہے۔ راوی کہتے ہیں جب یہ پیغام دیا جناب ارقم کو تو جناب ارقم کی زبان سے اسی وقت جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شارحین کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے وہ کان ترس رہے تھے کہ کوئی مجھے یہ بتائے کہ اللہ کے رسول ہی آخری نبی ہیں۔ شارحین کہتے ہیں جناب ارقم کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے تھا کہ حضور کے شروع کے غلاموں میں شامل ہو جائیں۔ اس وقت اسلام قبول کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ آج تو ہم دین اسلام کی باتیں سنتے ہیں، یہ بڑا آسان ہے، لیکن اس وقت اسلام قبول کرنا، جب چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تب اسلام کی بات کرنا بڑا مشکل تھا۔ علامہ حاکم لکھتے ہیں مستدرک میں کہ آپ نے 7ویں نمبر پر اسلام قبول کیا، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت بڑے بڑے کافر تھے، بڑے بڑے ظالم لوگ تھے جو اسلام سے لوگوں کو روک رہے تھے۔ ولید بن مغیرہ تھا، ابو جہل تھا، بنو مخزوم میں جو لوگوں کو روکتے تھے۔ تو اس دور میں آپ نے اسلام قبول کیا اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میں اسلام قبول کروں گا تو کیا مصیبت آئے گی، کیا مشکلات آئیں گی۔ شارحین کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے جناب ارقم کے کان یہ سننے کے لیے تیار تھے، ترستے تھے کہ حضور اپنے اعلان نبوت کا اعلان فرمائیں۔ تو جناب ارقم نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعزاز انہیں عطا فرمایا۔ میں جناب ارقم کی کیا شان بیان کروں۔ پہلے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کسی بندے کو اگر خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو تو وہ اعزاز والا ہے؟ کسی کو روزانہ حضور کی زیارت نصیب ہو جائے وہ کتنے اعزاز والا ہے۔
اور اب یہ جو میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، یہ خواب میں ہے. وہ کیسی شان والے جن کو روزانہ ظاہری طور پر حضور کی زیارت، اور جناب ارقم کی شان میں کیا بیان کروں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر کسی نے میرے سے ملنا ہو، صحابہ نے اکٹھے ہونا ہو، تو میرے صحابہ ارقم کے گھر آ جانا، میرے سے ملاقات ہو جائے. اس دور میں جب صحابہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، حضور سے تعلیمات نہیں لے سکتے تھے، حضور کی باتیں نہیں سن سکتے تھے، مسلمانوں پر اتنے ظلم و تشدد کیے جاتے تھے، اس دور میں اللہ کے رسول نے ایک دن جناب ارقم کے گھر صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا صحابہ آج سے جب ہم عبادت کریں گے، جب ہم ملیں گے، جب ہم اللہ کی باتیں کریں گے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، تو تم جناب ارقم کے گھر آ جانا، ہم یہاں اپنے رب کی عبادت کیا کریں گے. اس دور میں عبادت کرنا بڑا مشکل تھا. حضور تو حرم کعبہ میں بھی عبادت کر لیتے تھے، لیکن صحابہ نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کفار ظلم و ستم ڈھاتے تھے. حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تو اجری پھینک دی جاتی، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے. آج تھوڑی سی سردی پڑی ہے نا تو ہمارے لیے مشکل لگتا ہے مسجد سے باہر نکلنا. یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے. وہ لوگ کیسے تھے جو کافروں کے سامنے رب کی عبادت کرتے تھے، جو فجار کے سامنے، کفار کے سامنے اللہ کو یاد کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ارقم کے گھر کو مختص کر دیا کہ اس گھر میں اکٹھے ہو جانا، ہم یہاں اللہ کی عبادت کریں گے اور رب کا ذکر کیا کریں گے. اس ایک گھر سے نور ایمان نکلا، نور توحید نکلا، اور آج پوری دنیا میں وہ نور پھیل گیا ہے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان اور حضور کی محنتوں کا ثمر ہے. حضور نے فرمایا میں اسلام کی خدمت کرتے ہوئے اور اللہ کا پیغام پھیلاتے ہوئے جتنی پریشانیاں مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں اتنی مصیبتیں کسی پر نہیں. تو اللہ کے رسول کی محنتوں کی وجہ سے اس ایک گھر سے اسلام نکلا اور آج گھر گھر میں اسلام ہے. جناب ارقم کے گھر کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں. جناب ارقم کے گھر میں بڑے بڑے واقعات ہوئے. اس گھر میں بڑے صحابہ نے اسلام قبول کیا. ابن سعد نے روایت کیا ہے کہ جناب ارقم کے صاحبزادے عثمان بن ابی الارقم، آپ نے کہا میں 7 سال کی عمر کا تھا جب میں نے اسلام قبول کیا. اسلام کے شروع کے دور میں اللہ کے رسول ہمارے گھر قیام کرتے اور بڑے بڑے صحابہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے. جناب عثمان بن ابی الارقم نے ہی بیان کیا، آپ کہتے ہیں سوموار کا دن تھا، اللہ کے رسول نے ہمارے گھر میں صحابہ کے سامنے دعا مانگی، اے رب کریم یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. کہتے ہیں ابھی حضور نے دعا مانگی کہ صبح کے وقت ہی جناب عمر بن خطاب تشریف لے آئے. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا. اللہ کے رسول نے عمر کو دیکھا، سوال کیا اے عمر، اے خطاب کے بیٹے تو کس چیز کے لیے یہاں آیا ہے؟ جناب عمر نے حضور کا جلال دیکھا. جلال نبوت کی وجہ سے آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ کے کندھوں کا گوشت پھڑکڑانے لگا، پھڑکنے لگا حضور کے جلال کی وجہ سے. جناب عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اللہ اور اس کے رسول پر اور جو اللہ کا رسول لے کر آیا اس پر ایمان لینے کے لیے آیا ہوں. یا رسول اللہ آپ پر ایمان لے کر آنے کے لیے آیا ہوں. حضور نے جب یہ پیغام سنا، یہ بات سنی تو خوشی سے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. خوشی سے حضور نے تکبیر بلند کی. صحابوں کو پتہ چل گیا کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. سارے صحابہ نے تکبیر بلند کی. نماز کا وقت آ گیا. عمر بن خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور عمر آپ کا غلام ہے، حضور عمر کے ہوتے ہوئے اب چھپ کر نماز نہیں پڑھنی. حضور وہ وقت گزر گیا کہ مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے. آج میں دیکھتا ہوں مکے کا کون سا سورما ہے جو میرے نبی کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. سارے صحابہ نکلے، 40 صحابہ تھے، حرم کعبہ میں جا کے ساروں کے سامنے نماز پڑھی. کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ عمر کو روک سکے. علامہ اقبال نے اس منظر کو کیا خوب بیان کیا. اقبال کہتے ہیں گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے
پینے والے، بنے گا اب سارا جہان میں آنا، ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ اقبال امت کی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کی مدد کی، اسلام کی مدد کی تو عمر بن خطاب کے ذریعے کی۔ عمر بن خطاب کے ذریعے اس مسلمانوں نے، امت نے پہلی مرتبہ حرم کعبہ میں نماز پڑھی ہے۔ اللہ اس امت کو ایک اور عمر عطا فرمائے گا، وہ عمر جب آئے گا تو ساری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا اب سارا جہان میں آنا، ہر کوئی اب بادہ خار ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ابھی میں نے بیان کیا، حضور نے جب دیکھا کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو حضور نے تکبیر بلند کی۔ حضور کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ آج لوگ حضرت عمر بن خطاب پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک بات سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ لوگ اکثر گستاخ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے اہل بیت کے ساتھ اس طرح کیا، اس طرح کیا، ہم تو وہ لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ میں کہتا ہوں کس نے اللہ سے عمر بن خطاب کو مانگا ہے؟ حضور نے۔ اور عمر کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے۔ کیا اللہ حضور کو ماڑی چیز دے گا؟ کیا خیال ہے کوئی ماڑی چیز اللہ حضور کو دے گا؟ میں ایک مثال سمجھاتا ہوں آپ کو۔ میں اگر مثال کے طور پر کسی قاری صاحب سے کہوں کہ مجھے 1000 روپیہ دیں، ادھار کے طور پر دے دیں، قاری صاحب مجھے ادھار 1000 روپیہ دے دیں، میں بازار چلا جاؤں، بازار جا کے کوئی سودا لے لوں، سامان لے لوں، دکاندار پیسے مانگے، میں 1000 روپیہ اس کو دے دوں، نوٹ نقلی ہو، دکاندار پکڑ لے کہ تم نے نوٹ نقلی دے دیا ہے، تو غلطی کس کی ہے؟ میری یا قاری صاحب کی؟ دینے والے کی غلطی ہے، جس نے مجھے غلط نوٹ دے دیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ نقلی چیز دے دے گا؟ اللہ ماڑی چیز دے دے گا؟ اللہ نے ستھرے ترین لوگوں کو حضور کو عطا فرما دیا۔ حضور نے دعا کی تھی یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب، پتہ چلا اللہ کے نزدیک عمر بن خطاب پاک اور ستھرے ہیں۔ تو جناب عمر بن خطاب نے جناب ارقم کے گھر میں آ کر اسلام قبول کیا۔ جناب ارقم کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں، اور جناب ارقم کا یہ واقعہ میں نے جب پڑھا تو یقین جانیے آج ہمارے جو حالات چل رہے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ گھر سے مسجد نہیں آ سکتے ہم، ہمارے ایمان کی یہ کیفیت بن گئی ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ آپ تو الحمدللہ مسجدوں سے محبت کرنے والے ہیں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ عاشق رسول کہتے ہیں، محافل نعت میں جا کر بڑے نعرے لگاتے ہیں لیکن مسجد نہیں آ سکتے۔ وہ لوگ کیسے تھے؟ ایک دن جناب ارقم بن ابی الارقم آپ نے سامان باندھا اور تیاری کی سفر کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میں بیت المقدس جانا چاہتا ہوں، حضور اجازت دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے ارقم کس لیے جا رہے ہو؟ جناب ارقم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میں نے سنا ہے آپ سے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، عام مساجد سے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، حضور اس لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ارقم نہ جاؤ، تم میری مسجد میں نماز پڑھ لو، دوسری مساجد کی نسبت میری مسجد میں اگر تم نماز پڑھ لو تو 1000 مرتبہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ 1000 مرتبہ۔ کچھ شارحین نے اس سے یہ بات بیان کی ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھیں تو ایک روایت کے مطابق 10,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور ایک روایت کے مطابق 1000 نمازوں کا۔ اگر 1000 نمازیں ہی حساب لگا لیں، حضور نے جناب ارقم کو نہیں جانے دیا، حضور نے فرمایا میری مسجد میں پڑھو تو 1000 مرتبہ اس مسجد سے زیادہ اجر ملے گا۔
اب ذرا دل کے کانوں سے غور سے سنیے گا، اگر بیت المقدس میں 1000 مرتبہ نمازوں کا ثواب ملتا ہے تو 1000 کو 1000 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنی نمازیں بنی؟ 10 لاکھ نمازیں۔ شارحین کہتے ہیں اگر آپ مدینہ منورہ میں جا کر نماز پڑھ لیں، ایک نماز کے بدلے اللہ 10 لاکھ نمازوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جنہوں نے سبحان اللہ دل سے کہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی سال جو سال آ رہا ہے، اسی سال مدینہ شریف حاضر ہو کر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روحانی طور پر وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بیان کر رہا تھا جناب ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ کے رسول نے بڑا کچھ عطا فرمایا۔ حضور بڑی محبت فرماتے تھے جناب ارقم سے، اس لیے کہ آپ نے اسلام کی اس وقت مدد کی تھی جب اسلام کا نام لینا بڑا مشکل تھا۔ اس وقت جناب ارقم نے حضور کی مدد فرمائی اور حضور کا ساتھ دیا۔ اپنا گھر دے دینا کوئی عام بات ہے؟ آج جو بندہ 100 روپیہ مسجد میں نہیں نہ دے سکتا وہ صحابہ بھی بکواس کرتا ہے۔ صحابہ تو وہ اپنے گھر دے رہے ہیں، اور ہم تو مسجد میں آ نہیں سکتے، وہ مساجد اپنا گھر ہی مسجد بنا رہے ہیں۔ انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے ڈائریکٹلی اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹلی۔ انڈائریکٹلی آپ نے جناب ارقم نے اپنے گھر کو مسجد بنا دیا تھا، یعنی اسلام کی پہلی مسجد جناب ارقم کا گھر بن گئی تھی، اس لیے کہ وہاں آ کر حضور اور سارے صحابہ عبادات کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو پھر کیا عطا فرمایا؟ حضور کے ساتھ کوئی وفا کرے اور حضور اسے خالی رکھیں، ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ کوئی حضور کے لیے کچھ کرے اور حضور اسے خالی رکھیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا میں جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کے، کیونکہ اس کا بدلہ اللہ روز قیامت اسے عطا فرمائے گا۔ تو جس نے حضور کے ساتھ وفا کی، کچھ حضور کو خدمت میں پیش کیا، اللہ کے رسول نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ جناب ارقم نے جب ہجرت کی مدینہ منورہ آئے تو جناب ارقم کو اللہ کے رسول نے خود پلاٹ دیا، گھر بنانے کے لیے خود جگہ دی۔ اے ارقم تم یہاں اپنا گھر بناؤ، کیونکہ تم نے اسلام کو اپنا گھر دے دیا تھا۔ صحابہ تو اور بھی ہیں، انہوں نے بھی ہجرت کر کے آئے تھے، گھر چھوڑ کے آئے تھے، لیکن جناب ارقم کو حضور نے خود جگہ دی کہ اے ارقم تم یہاں اپنا گھر بناؤ۔ جناب ارقم کی اور بہت سے اعزازات ہیں، آپ محدث بھی ہیں، آپ نے بہت روایتیں بھی بیان کی ہیں۔ یہ مشہور روایت آپ اکثر سنتے ہیں کہ جس نے جمعے کے دن جو صفوں کو چیرتا ہوا آیا، سر پھلانگتے ہوئے آیا، اس نے اس طرح کا عمل کیا جیسے کسی نے اپنا گھر جہنم میں بنا لیا۔ یہ حدیث مبارک ہے۔ جو جمعے کے دن آئے تاخیر سے اور صفیں چیرتا ہوا لوگوں کو سائڈ پہ کرتا کرتا آگے آنے کی کوشش کرے، اس نے ایسا عمل کیا جیسے اس نے جہنم میں اپنا گھر بنایا۔ یہ جناب ارقم نے روایت کی ہے۔ آپ کو کئی احادیث بیان کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ جناب ارقم کے اور بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ کے رسول اتنی محبت فرماتے تھے ارقم بن ابی الارقم سے، اور اتنا اعتبار اور بھروسہ تھا حضور کو کہ زکوٰۃ اکٹھے کرنے کی ڈیوٹی اللہ نے حضور جناب ارقم کو دی تھی کہ زکوٰۃ اکٹھا کرنا اور سارا حساب کتاب رکھنا یہ جناب ارقم کے پاس تھا۔ آج میں یہ درس دے رہا ہوں آپ کو صحابہ کی زندگیوں سے کہ وہ لوگ ان کی زندگیاں پڑھیں، صرف کردار نظر آتا ہے، ان کے اعمال نظر آتے ہیں جن کو ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن آج ہماری زندگیوں میں صرف باتیں رہ گئی ہیں، چاہے بیان کرنے والے ہوں چاہے سننے والے ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب مل کر آمین کہہ دیں، کیا پتہ کسی کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ قبول ہو جائے اور ہم ساروں پہ رنگ چڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی زندگیاں پڑھ کر سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب ارقم بن ابی الارقم آپ کے اتنے اعزازات ہیں کہ آپ مدینہ منورہ جب آئے آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سارے غزوات میں شامل ہوئے ہیں۔
کوئی ایسا غزوہ نہیں جس میں آپ شامل نہیں ہوئے، اور آپ کو یہ ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے سارا دور نبوت دیکھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ارقم کو کئی اعزازات حاصل ہیں۔ اپنی گفتگو کو ختم اس بات پہ کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے آپ کو ایک اعزاز یہ عطا فرمایا کہ سارا دور نبوت آپ نے دیکھا، پھر سیدنا صدیق اکبر کا سارا دور دیکھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عثمان غنی کا، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا سارا دور خلافت دیکھا، اور آپ حضور کے وصال پاک کے 44 سال بعد آپ کا وصال ہوا۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، کتنی خوش قسمت ہستی ہیں، کیا ان کو اعزاز حاصل ہے کہ حضور کے دور نبوت سارا دیکھا، پھر سارا دور خلافت دیکھا۔ آج ہمیں اگر کسی ولی کا، کسی کامل بندے کا تھوڑا سا زندگی کا حصہ نصیب ہو جائے نا ان کی صحبت کا، تو ہم رشک کرتے ہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ حضور کا سارا دور مبارک دیکھا، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، پھر سارے خلفائے راشدین کا سارا دور دیکھا، ان کے ساتھ رہے، اور پھر حضور کے وصال پاک کے 44 سال بعد آپ کا وصال ہوا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وما علینا الا البلاغ